اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس مسجد سمیت جتنے دینی سلسلے انہوں نے شروع کیے، ان کے برکات نے شروع کیے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا و رحمت سے ان سلسلوں کو استاد جی کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ میرے پاس کل وقت ہے 20 منٹ، اور ان 20 منٹوں کے دوران جو چیز میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، توقع رکھوں گا کہ آپ اسے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ ماہ صیام گزر گیا۔ اول تو زیادہ امکان یہ ہے کہ صبح نہیں تو پرسوں آخری روزہ لازمی ہے۔ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ رب کائنات کو یہ کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اللہ تعالی سال کے بعد ایک مہینہ مکمل طور پر ہمیں بھوکا پیاسا رکھتے ہیں۔ اور اس سوال کا جواب چونکہ اکثریت کو معلوم نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری عبادات عادات بن چکی ہیں۔ ہم عبادت نہیں کرتے، ایک عادت فارمیلٹی، ایک رسم پوری کرتے ہیں۔ کسی بھی عبادت کو آپ اٹھائیں تو اس کے ساتھ قرآن میں ایک لفظ آپ کو لازمی ملے گا، اور وہ ہے تقوی۔ نماز ہے یا زکوٰۃ، صدقات، خیرات ہیں، قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا رقیب۔ یہ جو کتاب ہے یہ تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر ہے، اور اس میں متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین ہیں کون؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہماری دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حج اور عمرے کی باری آئی، اٹھائیے دوسرا پارہ سورۃ البقرہ۔ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ حج اور عمرے کے لیے نکلنے لگے ہو نا تو زادِ راہ ساتھ لے کر نکلو، لیکن بہترین زادِ راہ تقویٰ ہے۔ روزے کی باری آئی، اس سے قبل جہاد کی بات کر لیتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ کا جہاں بھی قرآن میں تذکرہ ہے، قدم قدم پر آپ کو ایک سبق ملے گا، ایک لفظ وہاں ملے گا، واتقوا اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ روزے کی باری آئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یاد رکھیے، جس انسان کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے، اس سے بڑا خوش نصیب انسان اللہ کی زمین پر اور نہیں۔ تقوی ہے کیا؟ عربی زبان میں یوں کہہ لیں کہ رکاوٹ، جس طرح کے اسی سے ایک لفظ نکلا ہے وقایا۔ وقایا کا معنی رکاوٹ ہے۔ تو تقوی بنیادی طور پر ایک ایسا عنصر جو انسان اور جہنم کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور رکاوٹ کس کے لیے بنے گا؟ جس کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوگا۔ جو میرے دوست احباب،
سعودی عرب رہ کر آئے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ وہاں پر اللہ کا شکر ہے، توحید کی برکات ہیں، اللہ تعالیٰ کے حدود کی برکات ہیں۔ کرائم ریٹ پوری دنیا میں سب سے کم سعودی عرب میں ہے، اور وہاں پر جب بھی کسی کا کسی سے جھگڑا ہو تو اس کی زبان پر سب سے پہلا لفظ بلا کیا ہوتا ہے جی؟ اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ تو جس انسان کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف رہے، اس انسان کی عملی زندگی پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں 28واں روزہ ہم نے افطار کر لیا، رمضان گیا۔ ایک سوالیہ نشان میں اپنے لیے آپ سب کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ کیا اس ماہ سیام سے ہم نے جو سب سے اہم سبق تھا تقوی کا وہ لیا؟ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ تقوی کے انسانی زندگی پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع پیدا ہوتی ہے۔ یہاں میرا کوئی ایسا بھائی ہے جو پاکستانی فوج میں رہا ہے؟ جی بزرگوں، فوج میں جاتے ہی سب سے پہلے کون سی چیز مارتے ہیں وہ؟ میں درست ہے نا؟ فوج میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے کون سی چیز مارتے ہیں جی؟ انسان کے اندر سے میں ختم کر دیتے ہیں۔ اور فوج تو ابھی میں مارتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام آج سے 1500 سال پہلے آیا، اور دین اسلام سب سے پہلے بندے کی میں مارتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ فوج میں اگر آپ اصول توڑیں گے آپ کو فوری سزا مل جائے گی، لیکن دین اسلام میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں مہلت دے دی، نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، رجسٹر تیار ہو رہا ہے، چارج شیٹ تیار ہو رہی ہے، مرنے کے بعد میرے پاس جب آؤ گے تو میرے محترم پڑھ رہے تھے فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ۔ باتیں دو ہی ہیں، دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ میرے طلباء یہاں بیٹھے ہیں، میں انہیں اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں کہ انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک لفظ کون سا ہے بھلا؟ بھول گئے؟ خیر صلی اللہ۔ اس دنیا میں خیر صلی اللہ نہیں۔ خیر صلی اللہ کب ہوگی جی؟ جب قیامت والے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو ہم کیا کہیں گے کہ اب خیر صلی اللہ۔ تو یاد رکھیے تقوی انسانی زندگی پر سب سے پہلا اثر یہ کرتا ہے کہ انسان کی میں مر جاتی ہے، اکڑ ٹوٹ جاتی ہے، انسان کے اندر عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو انسان اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اٹھا دیتے ہیں۔ اور اپنی زندگی سے یہ جملہ نکال دیجئے، اور تو میں جاندا نہیں، جانتا ہوں۔ جب تو پیدا ہوا بولنے سے قاصر تھا، ہلنے جلنے سے بھی قاصر تھا، اور تو اتنی کمزور مخلوق ہے کہ تیرے دو دانتوں کے درمیان سوئی کی نوک کے برابر کوئی ذرہ پھنس جائے گا تو جب تک وہ نکلے گا نہیں تیری جان کو سکون نہیں آئے گا، اور جب تم مرے گا نا تو تیرے ورثہ کہیں گے جلدی کر لو، کیوں؟ کہیں بو نہ پیدا ہو جائے۔ کسی کو پتہ ہے کائنات کی تاریخ کی بدترین بو انسان کے مرنے کے بعد جب اس کی لاش خراب ہوتی ہے تو وہاں سے آتی ہے۔ کس بات کی اکڑ، کس بات کا تکبر، کس بات کا غرور؟ تو تقوی کا سب سے پہلا اثر انسانی زندگی پر کیا؟ عاجزی، انکساری۔ اور اس کا ایک ثبوت آپ کو دے دیتا ہوں، جو انسان کسی غریب کو دیکھ کر غصے میں آ جائے اور کسی چودھری کو دیکھ کر فوراً جھک جائے، سمجھ لیجیے اس کے اندر عاجزی اور انکساری نہیں ہے۔
تقوی کا دوسرا اثر جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتا ہے وہ کیا کہ انسان مخلوق سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور اسی کا ایک نتیجہ انسان کے اندر خود بخود بے خوفی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح ایک میان میں دو تلواریں نہیں نہ ٹھہر سکتی، ایک دل کے اندر اللہ کا اور غیر اللہ کا خوف کبھی نہیں ٹھہر سکتا۔ ذاتی مثال دیتا ہوں، پرانی بات ہے 91-92 کی، میں کسی ایسے علاقے میں جمعہ پڑھاتا تھا کہ جہاں پر بس سے اتر کر تانگے پر بیٹھ کر کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ سفر کرنا پڑتا تھا۔ نئی نسل کو تو پتہ کوئی نہیں، پرانے زمانے میں تانگے کی سواریاں چپ نہیں بیٹھ سکتی تھی، بلکہ ایسا ہوتا کہ تانگے پر بیٹھے ہیں، جب اترے ہیں تو بیٹی اور بیٹے کا رشتہ طے کر لیا۔ کیوں جی؟ تو وہاں ایک بابا جی بیٹھے ہوئے مجھے کہنے لگے جی ہمارے گاؤں میں قبرستان ہے اور وہاں کے بابا جی بڑے سخت ہیں۔ کسی نے پوچھا کتنے سخت ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس قبرستان سے مسواک بھی کاٹ لینا تو بابا جی اس کو لنگڑا کر دیتے ہیں۔ طالب علم تھا، پرانی بات ہے، کم و بیش 30 سال پرانی۔ میں نے کہا بابا جی مصیبت یہ ہے کہ اس وقت 11:30 ہو چکے، میں نے 12:30 ممبر پہ کھڑے ہونا ہے، ورنہ میں ابھی یہاں سے مٹی کے تیل کا کنستر لیتا اور ساتھ ہی کلاڑی خریدتا۔ آپ ایک مسواک کی بات کرتے ہیں، اس قبرستان کے اندر جتنے بھی درخت ہیں وہ سارے کے سارے میں کاٹ کے اوپر مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا دیتا۔ میں دیکھتا کہ بابا جی کرتے کیا ہے۔ کیا ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف پیدا ہو چکا ہے کہ ہم مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں؟ یہ دوسرا اثر ہے۔ تقویٰ کا تیسرا اثر انسانی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عقیدہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ اور جب میں لفظ عقیدہ استعمال کرتا ہوں نا تو ہماری اکثریت کے ذہن میں خیال کیا آتا ہے؟ شرک کا۔ یاد رکھیے، توحید عقیدے کی اساس اور بنیاد ضرور ہے، لیکن عقیدہ توحید سے آگے جا کے بھی کچھ ہے۔ مثلا ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ سرور کائنات اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول نہیں ہے، کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عقیدہ توحید سے آگے جا کے بھی کچھ ہے۔ اور سن لیجیے، ایک آدمی توحید بھی مضبوط ہے، اس کی عقیدہ رسالت بھی اس کا درست ہے، لیکن اس کی صورتحال یہ ہے کہ عقیدے کے حوالے سے وہ کافروں سے محبت کرتا ہے، مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے۔ کیا وہ شخص جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے کہ منافقت دو قسم کی ہے، ایک ہے عملی، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت سونپی جائے تو خیانت کرے، اگر لڑائی کی نوبت آئے تو گالیاں بکے، یہ عملی منافقت ہے۔ اعتقادی منافقت کیا ہے کہ انسان کے دل میں اسلام کی نفرت ہو، مسلمانوں کی نفرت ہو، زبان سے انسان اسلام اور مسلمانوں سے محبت کا اظہار کرے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تقویٰ کا تیسرا اثر انسان پر کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، شرک سے بچے گا، عقیدہ رسالت مضبوط ہوگا، بدعات سے بچے گا، اور عقیدہ بلا والبرا کو یہ ملحوظ خاطر رکھے گا۔ اللہ کی زمین پر کسی جگہ بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو، اس کے دل کے اندر درد پیدا ہوگا۔ اللہ کی زمین پر کسی جگہ بھی کفار کی مرمت ہو، اس کو فطری طور پر خوشی ملے گی۔ میں نے یہ باتیں اور بھی بہت سارے اثرات ہیں تقویٰ کے، لیکن یہ صرف چیدہ باتیں۔ ایک چوتھی جو ہے وہ نشانی، چوتھا اثر عقیدے کا
تقوی کا انسانی زندگی پر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے لطف آتا ہے۔ ہماری تو عبادت کی سمجھی ہے نا حضرت، ہم نے مسجدوں کو یقین جانیے بڑا سخت لفظ استعمال کرنا، بس اسٹیج شو بنا لیا۔ علماء کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اسٹیجوں پر آج اکثریت کس کا قبضہ جی؟ جو ٹپے، شعر، جمتیں، قوالیاں اور لطیفے سنانے والے۔ نہیں، یاد رکھیے عبادت کا ایک لطف ہوتا ہے، عبادت کا ایک مزہ ہوتا ہے جب انسان کو اس بات کا احساس ہو۔ کس بات کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین آئے انسانی شکل میں، بڑی مشہور حدیث ہے، کہنے لگے کہ اخبرنی عن الاحسان، ذرا بتائیے احسان کیا ہے؟ فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی تو پھر یہ ضرور ذہن کے اندر رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ باقی یہ جو آپ نے ماشاءاللہ سلسلہ شروع کیا ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ غائبانہ طور پر آپ لوگوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو اللہ کی توفیق سے اللہ کا قرآن حفظ کر رہے ہیں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت گرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ لوگ اپنے بچوں کو پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، صحافی، وکیل بناتے ہیں۔ ان والدین سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جن کے بچے اللہ کا قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ ہم تو چراغ سے ہی ہیں، اللہ کی طرف سے کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ یہی بچے ہمارے والد ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کرام کو خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دین کا سچا خادم بنائے۔ جو لوگ اس ادارے کو چلا رہے ہیں، اس کا اہتمام کر رہے ہیں، رب کائنات ان کی غیب سے حفاظت فرمائے، ان کو دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرمائے۔ میرا آنا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ